بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام معید جعفری ہے۔ آج یہ بلاگ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ پاکستان کے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بڑے مشہور صحافی ہیں حامد میر صاحب، جن کے پروگرام پر بین لگا ہوا ہے، نہ وہ اخبار میں لکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ہارڈ ٹاک BBC کے ایک پروگرام کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے حملوں کے حوالے سے، اسد طور جو ایک اور صحافی ہیں ان کے اوپر حملہ ہونے کے حوالے سے، پاکستان میں اور صحافیوں پر حملے جو ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کس پر الزام لگایا، کن اداروں کا نام لیا، کن لوگوں کا نام لیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کیا ایسی اہم باتیں کی جو پاکستان کے لیے بہتر ہیں یا پاکستان کو ایک نیگیٹو لائٹ میں شو کرتی ہیں، پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو اس انٹرویو کے حوالے سے بتاؤں گا اس ولاگ میں کہ انہوں نے کیا کہا، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ہمارے ملک میں حامد میر کے بارے میں دو رائے ہیں، بس یا تو وہ ہیرو ہیں اور یا وہ ایک غدار، جو کہ ہمارے ملک کے اندر ایک بہت آسانی سے ملنے والا فتویٰ ہے کافر کے ساتھ۔ اب غداری کا فتویٰ بھی اسی طرح سے آسانی سے ملتا ہے۔ خیر، تو اب تو یہ بھی بحث چل کھڑی ہوئی ہے کہ صحافی کون ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، مگر سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے یہ جاننا کہ آج انہوں نے اس انٹرویو میں کیا کہا۔ حامد میر ایک ایسے شخص ہیں جن کو گولیاں لگیں 6، ان کے مطابق ان میں سے 2 گولیاں ان کے جسم میں ابھی بھی موجود ہیں۔ لوگ ابھی تک اس کے اوپر شک کرتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ حامد میر وہ شخص ہیں جن کو ان تمام خطرات کے پیش نظر اپنی فیملی کو، اس نے انٹرویو میں بتایا، انہوں نے اس انٹرویو میں کہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اس ملک سے باہر بھیج دیا اس خوف سے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ حامد میر وہ شخص ہیں جو اس وقت ان امپلائڈ، ایک ایسے صحافی ہیں جن کے پاس نوکری نہیں۔ ان کا جو پروگرام تھا، مطلب آپ یہ کہہ لیجیے نوکری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ان کا پلیٹ فارم چھن چکا ہے۔ وہ جس پروگرام کو ہوسٹ کرتے تھے جو کہ ٹاپ ریٹڈ پروگرام تھا نیٹ ورک کے سلاٹ میں، نہ وہ وہاں پر آ سکتے ہیں، نہ وہ اپنا وہ کالم لکھ سکتے ہیں جو وہ اخبار میں لکھا کرتے تھے۔ تو ہم بنیادی طور پہ ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جو انتہائی غم اور غصے میں بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ اگر خود سوچیں، آپ سے آپ کی نوکری چھین جائے، آپ کو اپنے بچے بیوی اپنے سے دور بھیجنا پڑے اور ان کی جان کو خطرہ ہو، آپ کی جان کو خطرہ ہو، اگر آپ کے اوپر آپ کو گلی میں کسی نے پیٹا ہو تو لوگ اس کو ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کچھ نہیں، تو جو ایک پورا تصویر بنتی ہے وہ ایک ایسے غصے والے شخص کی بنتی ہے کہ جس کو بس چھیڑ، پنجابی کہتے ہیں نا، میں نے چھیڑ کے بھیج دیا۔ خیر، اس سے تو کچھ اور بھی یاد آ گیا، مگر بات یہ ہے کہ حامد میر کو میرا خیال یہ تھا کہ ہارڈ ٹاک جو کہ بڑے دو ٹوک قسم کی بڑی سخت باتوں کا پروگرام ہے BBC کو، اسی وجہ سے مشہور ہے، تو اس کے اندر میرا خیال تھا کہ جب ان سے سوال پوچھے جائیں گے تو وہ ان کا بڑا دو ٹوک اور کھڑا اور ایسا جواب دیں گے جس سے ان کی وہ کڑواہٹ اور ان کے ساتھ جو سب کچھ ہوا وہ کھل کر سامنے آئے گا۔ مگر اس کے برعکس، اور یہ حامد میر کی تعریف نہیں ہے، خدا کے لیے اب یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ یہ حامد میر کی شان میں کوئی قصیدہ ہے۔ حامد میر کے بہت سارے سٹانس کے ساتھ میں بھی جو ہے وہ اختلاف رکھتا ہوں۔ وہ جیسے کہ صحافی ہیں، ان کا حق ہے، وہ جیسے مرضی کہیں، جو مرضی کہیں، جو مرضی رائے ہو، وہ اپنے پروگرام میں جس مرضی موقف کی تائید کریں، تردید کریں، مگر ہمیں چیزوں کو آبجیکٹیولی انالائز کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ وہ انٹرویو بتانے سے پہلے اس لیے کی تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اپنے آپ کو آپ ان کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ اگر آپ کے ساتھ سب کچھ ہوا ہو اور آپ کو موقع ملے اپنی بھڑاس نکالنے کا تو آپ کیا کریں، اور حامد میر نے کیا کیا۔ کم از کم میرے لیے تھوڑا سا سرپرائزنگ تھا۔ وہ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حامد میر سے انہوں نے سوال کھولا، انہوں نے پوچھا کہ پاکستان کے اندر صحافتی اقدار، پاکستان کے اندر صحافتی آزادی، پاکستان کے صحافی کیا خطرے میں، کیا ان پر دن بدن حملے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں بڑھ رہے ہیں، کیا پاکستان ایک ایسی ریاست بن چکا ہے جہاں پر صحافت اب ناممکن ہو گئی۔ تو حامد میر نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر بے شک اس وقت صحافت کے لیے آزادی کی جگہ تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ سینسرشپ، انہوں نے کہا میں جیتی جاگتی مثال ہوں سینسرشپ کی، کہ میں نے کوئی بات کی اور میرا پروگرام بن گیا۔ اب وہ بات کیا کی، وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو ہوسٹ تھے انہوں نے سیدھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ نے اسلام آباد پریس کلب میں جب اسد طور کے اوپر حملہ ہوا تو آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر پاکستان کے حساس اداروں کے اوپر الزام لگایا، آپ نے پاکستان کے حساس اداروں کے کچھ لوگوں کے اوپر الزام لگایا، اور اس کا کوئی آپ کے پاس کیا کچھ ثبوت تھا نہیں تھا، تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا، اور آپ یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں سمجھتے؟
احمد میر نے یہ کہا کہ جی پہلی تو بات یہ ہے میں نے پاکستان کے کسی ادارے کے اوپر الزام نہیں لگا، میں نے پاکستان کے اس حساس اداروں کے کچھ لوگوں پر الزام لگایا، اور میں نے ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ حملہ انہوں نے ہی کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب جو کہ مختلف ہے، تھوڑا سا ان کے بنیادی موقف سے تھوڑا سا بدلتی ہے بات، لیکن چلیں مارجن دے کے دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے نہیں کروایا تو آپ ان لوگوں کو گرفتار کر کے کیوں نہیں پیش کرتے جنہوں نے کروایا۔ احمد میر نے اس بات کو اس طرح سے موڑا، انہوں نے اس کو اس طرح کا رخ دیا کہ جی میرا مقصد انصاف کے لیے ایک پلی کرنا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں ان میں جو لوگ ملوث ہیں وہ کسی صورت کسی جگہ پر آخر کار قانون کے ہاتھ میں کیوں نہیں آئے۔ کیا یہ تو وجہ نہیں کہ جو لوگ ان کو پکڑنا چاہ رہے ہیں وہی ان کے سرپرست ہیں؟ احمد میر نے ایک اور بات بھی کہی کہ جی جو ہوسٹ انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے یاد آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ادارے پر الزام نہیں لگایا، میں نے کچھ اشخاص پر الزام لگایا۔ اب یہ کہانی نا میری سمجھ سے ویسے ہی باہر ہے۔ ہم لوگ یا تو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو طاقتور ادارے وہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کروا رہے۔ یہ آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی جو پوزیشن ہے نا، یا تو منافقت ہے یا خوف ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ میاں صاحب ہیں، ہیرو بنتے ہیں وہ بھی انقلابی، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی میری جنگ کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے، میری جنگ جو ہے ان اداروں کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہر دور میں کچھ لوگ کون سے ہوتے ہیں، یا تو آپ کسی چیز کے مخالف ہیں، یا آپ کسی سٹرکچر کے اگینسٹ ہیں، یا اس کے فور ہیں۔ اینی وے میر صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی میں نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا، میں نے نام کسی کا نہیں لیا، اس حوالے سے مجھ پر پرچہ بھی ہوا، اس میں یہ کہا گیا کہ میں نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا نام لیا ہے، میں نے ان کا نام نہیں لیا تھا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، اشارہ دیا تھا، اور وہ اشارہ ایسا ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ کیا دم توڑ چکی ہے، کیا پاکستان کے اندر اداروں کا راج ہے، سیکورٹی ایجنسیز کا راج ہے۔ اب ایک ایسے شخص کو جس کے اوپر 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے، جس کو یہ یقین ہے اس شخص کو کہ اس کے اوپر حملہ جو ہے وہ ISI کے پچھلے چیف نے کروایا تھا، انہوں نے ان کا ذکر تو کیا کہ جی میرے اوپر حملہ انہوں نے کروایا تھا، مجھے یہ لگتا تھا ان کے خلاف انکوائری ہوئی، مگر انہوں نے اس انکوائری میں پیش ہونا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ حامد نے پوری کہانی بتائی، مجھے 6 گولیاں لگی تھیں، 2 ابھی بھی میرے جسم میں ہیں، لوگ آج تک یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی گولی نہیں لگی تھی، سارا ڈرامہ ہے جی، ایویں ٹی شرٹ کے اوپر پٹی پا کے آ گیا سی، ایسے کارٹون والی حرکتیں۔ مطلب ہمارے ملک کے اندر ماشاءاللہ ہر قسم کی سوچ ہے، کسی کو گولی وہ ہے نا کہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے، تو یہاں پر تو شاید آپ مر کے جب تک نہیں دکھاتے تب تک لوگ یقین نہیں کرتے ہیں کہ آپ کسی مصیبت میں یا کسی پریشانی سے گزرے۔ خیر بنیادی بات کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس میں جا کے اپنا پورا بیان دیا، ثبوت پیش کیے جو میرے پاس تھے، مگر جو وزیر اسلام تھے اس وقت کے ISI کے ہیں وہ تو پیش بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایسا کچھ نہیں، انہوں نے پور ٹریش کر دیا، وہ سب کچھ وہی دم توڑ گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس سب کے باوجود انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے انہوں نے اس بات سے ایگری نہیں کیا اینکر کی کہ پاکستان از رن بائی سیکورٹی ایجنسیز۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مقصد انصاف، پھر اس طرف آ انہوں نے پھر کہا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سارے حملے کرتے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کے صحافیوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے خلاف ایسی کارروائی ہو کہ یہ سلسلہ بند، ان کی مثال بنی۔ اب اس سب کے بعد انہوں نے ہم سے پوچھا کہ جی عمران خان کے آپ نے بہت سارے انٹرویوز کیے تھے، ایک دور میں آپ ان کے بڑے کلوز تھے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ پابندی جو نہ کسی کاغذ میں ہے، نہ کسی قانون میں ہے، نہ کوئی نوٹس آیا، جس نے لگوائی اس کو پتہ ہے اور جس نے لگائی اس کو پتہ ہے، تو عمران خان کا اس میں کوئی کردار ہے جس کے اوپر حامد میر نے کہا کہ جی میرا خیال ہے کہ یہ جہاں سے لگی ہے پابندی، عمران خان بیچارے اگر کچھ چاہتے بھی تو میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جس کے اوپر اگلا میں ہوتا تو میں بھی لاجیکل سوال یہی کہتا کہ پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کٹ پتلی حکومت ہے۔ تو جب ان سے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے یہ عمران خان کو کٹ پتلی حکومت کہنے کے جو اینکر نے کہا اس کے ساتھ ایگری نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر یہ کوئی نئی بات ہے، جو کہ شاید اس سے بھی زیادہ انکریمنیٹنگ بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں بنتی چلی آئی ہیں ان میں سے شاید ہی کسی کے پاس اختیار ہے۔ اب یہ بھی پریشانی کی بات ہے پاکستان کے لیے بھی، حامد میر کے لیے بھی، اور شاید یہ بات ہم لوگ
کئی لوگ سمجھتے ہیں، کئی لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیکورٹی ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہیں، اور اگر وہ پاکستان کے کوئی معاملات میں دخل اندازی کرتی بھی ہیں تو وہ ان کا حق ہے، کیونکہ وہ اس سائٹ کے ایکسپرٹ ہے اور وہ شاید وہ تمام کام بہتر طور پہ کرتی ہیں جو کہ ہماری حکومتیں نہیں کرتی۔ تو ان ساری باتوں کے بعد جو چیز آج اس بلاگ کے اندر مجھے لگی وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ حامد میر اپنے سٹانس کے حوالے سے ان کو یا تو کھل کر ایک طرف کی بات کرنی ہوگی یا دوسری طرف، کیونکہ صحافی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سچ جو چھپا ہے وہ کھول کر بتائے۔ صحافت کے لیے آپ کے گلے میں کسی چینل کا کارڈ، آپ کے پاس کوئی بہت بڑی نوکری، ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈیفینیشن کی بات، جرنلسٹ وہ ہے جو ملک کی جو عوامی مفاد، خاص انفارمیشن چھپی ہوئی ہے وہ جو عوام کے فائدے کی وہ لا کر لوگوں تک پہنچائے، سچ پہنچائے۔ تو سچ تو کبھی شوگر کوٹڈ نہیں ہوا کرتا میر صاحب۔ اگر آپ کو پاکستان کے اندر سیکورٹی ایجنسیز کے اوپر الزام لگانا ہے تو آپ کو کھل کر لگانا ہے۔ آپ صحافی کہتے ہیں اور ہے، میں مانتا ہوں آپ صحافی ہیں، آپ فیلڈ سے آئے، آپ کو اگر وہ سچ بولنا ہے تو آپ کو وہ سچ کھل کر بولنا ہے۔ آپ کو آدھا سچ نہیں بولنا، آپ کو اپنے آپ کو قانونی طور پر سیو نہیں کرنا۔ اگر جنگ لڑنی ہے تو کھل کر لڑنی ہے، اگر نہیں لڑنی تو نہیں لڑنی، تو پھر آپ بھی یا تو اسی دھارے کا حصہ بن جائیں جن کو آپ درباری کہتے ہیں، اور یا پھر کھل کر جنگ لڑیں۔ وہ ساری باتیں دو ٹوک کہیں، درمیانی راستہ اختیار کر کے نہ آپ کا مقصد پورا ہوگا اور نہیں اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں، جو واقعی صحافتی آزادی کے اوپر ایشوز ہیں، وہ حل ہوں۔ تو آپ کو اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے کہ آپ ان تمام ایشوز پر، اگر آپ باہر بات کرتے ہیں یا ملک کے اندر بات کرتے ہیں، تو خدا را ایک کلیئر سٹانس لے لیں اور اس کے بعد بات کریں۔ جو لوگ آپ کی بات کو سچ سمجھتے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو آپ کی بات کو جھوٹ سمجھتے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس لیے سب کو اپنے ساتھ ملا کر چلانے کی کوشش مت کریں، اس سے سچ جو ہے برے طور پر وہ سفر کرتا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔